بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے پیام سیرت کے مرکزی عنوان سے جو سلسلہ شروع ہوا، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی پاک و صاف زندگی ہمیں جن باتوں کی تعلیم دیتی ہے، ان باتوں میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیا جائے۔ جو کام کیا جائے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور شریعت پر چلنے کے جذبے سے کیا جائے۔ آج عموماً لوگ دکھاوے کے لیے کام بہت کرتے ہیں، بہت کام دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، ناموری کے لیے۔ یہ اس میں شیطانی راستے ہیں۔ شیطان دل میں باتیں ڈالتا ہے اور نیت کو، رخ کو موڑ دیتا ہے۔ یقیناً ہم جو کام کریں گے اس کی شہرت ہوگی، ہم جو کام کریں گے وہ عام ہوگا، ہم جو کام کریں گے لوگوں کو واقفیت ہوگی، لیکن ہماری جو نیت ہونی چاہیے وہ نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کی شریعت کی تبلیغ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے کام یہ کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر وحی ہونے کی وجہ سے، شریعت ہونے کی وجہ سے ہم یہ عمل کر رہے ہیں، اور ہمارے نبی کے جو احکامات ہیں وہ ہمیں بصر و چشم قبول ہیں۔ ہم یہ سمجھ کر اخلاص کے ساتھ کام کریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہارے جسموں کو، تمہارے چہرے مہروں کو، تمہارے ڈیل ڈول کو، تمہاری خوبصورتی کو، یہ سب اللہ نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تمہارا دل کیسا ہے؟ تم نماز پڑھ رہے ہو تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ نمازی ہیں اس وجہ سے پڑھ رہے ہو، تم زکوٰۃ دے رہے ہو اس وجہ سے دے رہے ہو کہ لوگ کہیں کہ ہاں زکوٰۃ دیتا ہے، گڑبڑی نہیں کرتا ہے، تم صدقہ و خیرات کر رہے ہو اس وجہ سے کر رہے ہو کہ ہاں لوگ کہیں کہ بہت سخی ہے۔ تو یہ اعمال جو ہمارے ہیں، ان اعمال کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، اور یہ اعمال خالصتاً اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں، خوشی کی بات ہے، لیکن ہم نماز تعریف کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں سے مسکرا کر ملتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہم اس وجہ سے مل رہے ہیں تاکہ اللہ کے رسول نے جو فضیلت بتائی ہے وہ فضیلت ہمیں حاصل ہو۔ ہم اس وجہ سے مسکرا کر مل رہے ہیں کہ دوسرے بھائی کو بھی یہ عمل کرنے کی توفیق ملے۔ نیت کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کہا کرتے تھے کہ ہماری بد نیتی کم ہوتی ہے، بے نیتی ہماری ہوتی ہے۔ ہم بہت سارے اعمال کرتے، کوئی نیت نہیں ہوتی، نہیں، ہم جو کام کریں خیر کا کام ہو، ہم اللہ کو حاضر و ناظر سمجھیں اور ثواب کا کام کر کے سمجھ کے کریں۔ یہ استحضار ہونا چاہیے۔ جب نیت ہماری درست ہوگی، نیت کا استحضار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اوصاف ہمارے نظروں کے سامنے، ہمارے ذہن و دماغ میں رہیں گے تو ان اعمال کا لطف ہی کچھ اور ہوگا، مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اور ہر تکلیف بھی ہمارے لیے راحت کا سامان بن جائے گی۔ تو اخلاص پیدا کیجئے اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کے احکامات پر، شریعت کی تعلیمات پر عمل کیجئے، لوگوں کو خوش کرنے کی نہیں۔ یہ ہمارے اعمال میں اگر اخلاص پیدا ہو جائیں گے تو ہمارا چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت اعلیٰ اور بہت برتر شمار ہوگا۔ ہمارے ہر عمل میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اس تقریر میں بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ سن رہے ہیں، سننے میں بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب خوش ہوں گے کہ چلو تقریر سنی، میں میسج بھیج دوں گا، مولوی صاحب خوش نہیں، اس نیت سے سنے کہ خیر کی بات سننے میں ثواب ہے، خیر کی بات کو پھیلانے میں ثواب ہے۔ ہم سنیں گے اس خیر کو اور پھر فارورڈ کریں گے، پھر شیئر کریں گے، پھر پھیلائیں گے، تو آپ کا یہ سننا عبادت ہے، قابل مبارکباد یہ عمل ہے۔ تو ہمارے اپنے ہر عمل کی اصلاح کرنی چاہیے
اور ہمارے ذہن میں یہ استحضار رہے کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ہماری نیت اگر اچھی ہے تو اللہ ہمارے ہر عمل پر انشاءاللہ ثواب دے گا، اور جب اللہ کا استحضار رہے گا، اخلاص کی بات ہمارے ذہن میں رہے گی، تو پھر یقیناً ہم گناہ سے بچیں گے، یقیناً ہم معصیت سے بچیں گے، یقیناً ہم نافرمانی سے بچیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو ہماری پکڑ کر لے گا نا، اس کا عذاب اور اس کی سزا تو سخت ہے نا، ہم ان چیزوں سے رک جائیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ سبوں کو اخلاص کی دولت عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔